قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب البيوع. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. کتاب البیوع آج کے درس کا عنوان ہے۔ نئی کتاب نئے عنوان کے ساتھ نئے مسائل پر مشتمل آج سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اب تک کے تمام دروس میں ہم نے کتاب الطہارت سمیت ارکان اربع، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ اب تک جو پڑھے گئے ابواب ہیں یا کتاب ہے، ان سب کا تعلق عبادات سے تھا، بندے کا رب سے معاملہ۔ اب جو بیوع ہے، اس کا معاملہ بندے کا بندے سے، معاملات کا باب ہے۔ اسلام بندے کے رب کے ساتھ معاملات کو اور بندے کے معاملات بندوں کے ساتھ دونوں کا مجموعہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ اور عام طریقے سے محدثین اور فقہا عبادات کے بیان کے بعد بیوع کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ معاملات دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے اور جس چیز سے انسان کا واسطہ ہے وہ بیع اور شراء ہی، خرید و فروخت، کیونکہ اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی۔ ہر انسان متعدد اور مختلف ضرورتوں سے گزرتا ہے، مختلف چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے پر اپنے طور پر قادر نہیں ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں تو کپڑا نہیں ہے، کپڑا بن نہیں سکتا۔ کوئی کپڑے والا ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس غلہ ہے اس کو پیسہ چاہیے، کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن غلہ وہ زمین سے پیداوار نہیں کر سکتا، اس کو بازار سے غلہ چاہیے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن سواری نہیں ہے، وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے۔ اس طریقہ سے دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر پہننے، پوشاک، لباس، مکان، سواری اور دیگر تمام تر ضروریات انسان کی ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اب اگر بیع کو مشروع اور حلال نہیں کیا جاتا، ظاہر ہے کہ اس کی دو ہی شکل ہوتی، یا تو آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا، یا پھر زور زبردستی چھین جھپٹ کا معاملہ ہوتا، اور یہ بھی جائز نہیں، اور 10 سے سوال دراز کرنا بھی جائز نہیں، ذلت ہے۔ تو اس لیے معاملہ یہ ہوا کہ صاحب بیع و شراء کو جائز کیا جائے، لین دین کا معاملہ ہو، آدمی ایک چیز دے دوسری چیز لے، تو بیع کہتے ہی ہیں اس کو مبادلۃ المال بالمال، اعطاء شیء و اخذ شیء، کچھ دینا اور کچھ لینا اس کے بدلے میں، مال کو مال کے عوض بدلنا۔ وہ خانے ترازی کی عقل لگائی ہے رضامندی کے ساتھ، کیونکہ بغیر رضامندی کے تو بیع ہوگی نہیں، تو فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ مال کا تبادلہ مال سے آپسی باہمی رضامندی کے ساتھ، یہ بیع۔ باع یبیع بیعا مصدر ہے، مصدر کی جمع نہیں آتی،
لیکن یہاں پر جمع لائے ہیں بیوع، مراد انواع، اصناف، اقسام کے پیش نظر کی، کیونکہ بیوع کی بہت ساری قسمیں ہیں، جائز قسمیں ہیں، ناجائز قسمیں ہیں۔ ناجائز قسموں میں بھی کچھ تو شریعت کی پامالی ہے، جیسے وہ معاملات جو ربوی ہیں، سودی ہیں، اور وہ چیزیں جو غرر اور جہالت پر مبنی ہوتی ہیں، دھوکہ ہے فریقین کو یا فریقین میں سے کسی ایک کو۔ تو چونکہ بے کی بہت ساری ناجائز قسمیں بھی رائج ہیں اور تھیں اس زمانے میں، اور بہت ساری صورتیں جائز بھی ہیں، تو اس لیے بے کی قسموں اور اس کی صورتوں کے پیش نظر جمع استعمال کیا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بے حلال اور مشروع ہے، اس کی حلت پر تو قرآن بھی داد کرتا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو، خرید و فروخت ہو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اور یہ حدیثیں ہمارے سامنے تو کتاب البیوع کی آئے ہی رہی ہیں۔ اور انسانی ضرورت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ بھی ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو جو دوسرے سے پوری کرتا ہے اس کو بے و شراء کے ذریعے ہی پورا کرتا ہے، اس پہ کسی کا احسان کسی پر نہیں رہتا۔ اب جو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، دو حدیث میں نے پڑھی ہے، ان دونوں حدیث کا تعلق خیال مجلس سے۔ خیال مجلس کا مطلب یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان بے مکمل ہو گئی، اور جب تک بائع مشتری عقد کی جگہ پر ہے جہاں معاملہ ہوا ہے، جب تک دونوں وہاں اپنے جسموں سے موجود ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ مجلس سے جدا ہونے سے پہلے وہ اپنے بے کو کینسل کر دے۔ یہ اسلام میں سہولت کی ایک شکل ہے۔ آدمی چیزوں کے خریدنے پر رغبت رکھتا ہے، شوق ہوتا ہے چیز خریدوں، گیا کسی دکان میں، بیٹھا دکاندار کے پاس، سامان اس نے خرید لیا، پیسے بھی دے دیے، سامان بھی دے دیا، لیکن وہاں بیٹھا رہا، کچھ دیر بیٹھا رہا۔ ممکن ہے کہ اس کو خیال آئے کہ جو پیسہ میں نے ابھی سامان کی خریداری میں دیا ہے، قیمت اس پیسے کی تو ہم کو دوسری سخت ضرورت تھی اس سے زیادہ۔ تو اسلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مشتری خرید کر شرمندہ ہو اور بائع بیچ کر شرمندہ ہو، تو جب تک دونوں مجلس میں ہیں موجود، اٹھے نہیں ہے وہاں سے، اس وقت تک دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ سامان دے کر پیسہ لے لے یا پیسہ دے کر کے اپنا سامان واپس لے لے۔ بائے یہ قول خیال مجلس کا، جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بائع اور مشتری دونوں کو برابر سے حاصل ہے، تاکہ اگر دونوں میں سے کسی کو ندامت کا احساس ہو یا اپنے کیے ہوئے پر غلطی کا احساس ہو تو اس کو شریعت نے یہ حق دے رکھا ہے کہ جب تک آپ مجلس میں اپنے جسموں سے ایک ساتھ ہیں، بائع اور مشتری، اس وقت تک دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے۔ سہولت کے پیش نظر ہے اس قول کے قائل جمہور صحابہ تابعین اور جمہور ائمہ محدثین، فقہاء میں شافعیہ اور حنابلہ، شافعیہ اور حنابلہ اس کے قائل، امام بخاری اور جملہ محدثین اور اسی طریقہ سے علماء مدینہ قائل ہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک اور ابو حنیفہ، یہ دونوں خیال مجلس کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ بے مکمل ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا، قیمت آپ نے دے دی، سامان آپ نے لے لیا، بے مکمل، اب آپ بیٹھے رہیے، لیکن آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بے کینسل کرنے کا، الا یہ کہ کوئی عیب پر آپ مبتلا ہوں تو اور بات ہے۔ خیال عیب ہو، بغیر دیکھے ہوئے سامان آپ نے خریدا، ڈھکا ہوا ہے، اب آپ نے اسی مجلس میں کھولا اور دیکھا کہ شاید اس میں خرابی ہے، یا جو کلر آپ کو چاہیے تھا وہ کلر نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ وہ گھسا ہوا ہو کہیں سے کوئی سامان، تو اب اس بنیاد کے اوپر یا تو وہ چینج کرے یا نہیں تو آپ نے کہیے کہ ہمارا معاملہ توڑو۔ نہیں، اگر یہ سب عذر نہیں ہے، خیال رویت نہیں ہے، خیال عیب نہیں ہے، سامان میں عیب نہیں ہے، دیکھ سن کر کے لیا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو صرف مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو بے ہو جانے کے بعد، ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد اگر اختیار دیا جاتا ہے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بے شرع کے تقاضے کے خلاف۔ حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل
मुत्तफ़क़ अलैह रवायत के खिलाफ ये नजरिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो सिर्फ ये कहते हैं कि उलमाए मदीने का इस पर अमल नहीं था, इनके यहाँ उलमाए मदीने का अमल हुज्जत है। हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से इस सिलसिले के अंदर रवायत आई है ख़ियाल मजलिस की। अल्लामा सईद बिन मुसैयब जो बड़े ताबईन में से थे, किबार ताबईन में से, मदीना के आलिमों में से, उनका ये कौल है। अल्लामा ज़ुहरी ताबई है, उनका ये कौल है। तो उलमाए मदीना का इजमा कहाँ है कि ख्याल मजलिस साबित नहीं है। और हनफिया कहते हैं कि इजाब कबूल बै का नाम है, जब बै हो गई तो फिर आप उसको बिना उज़्र क्यों तोड़ रहे? भाई वजह है ना, शरीयत ने आसानी की खातिर ऐसा किया। अब इसके बाद इन हदीसों का जवाब क्या देते हैं? कहते हैं अल बय्यान, बय्यान माने बाय और मुश्तरी। कहते हैं कि ये बय्यान से मुराद मुतसाविमान, भाव बट्टा करने वाले मुराद हैं। जब तक भाव बट्टा कर रहे हैं उनको इख्तियार है। अरे बाबा ये इख्तियार तो सबको रहता है, ये कितने में बेचोगे तो इतने में, नहीं भाई इतने में, नहीं भाई इतने में, नहीं इतने में। तो ये तो हमको भी भाव करने का इख्तियार है, उसको भी, सामान वाले को भी अपनी बात आगे पीछे करने का हक है। नहीं भाई 200 रुपए से कम में नहीं देंगे, अरे नहीं भाई 150 रुपया दे दो, अरे भाई अच्छा चलो 190 ले लो, अच्छा चलो भाई 170 में फाइनल करो, 180 में डन हो गया। अब इस तरीके से भाव पट्टी में तो सबको इख्तियार रहता है। और इसी तरीके से ये लोग कहते हैं कि तफर्रुक से बड़ा तफर्रुक बिल अहवाल है, यानी हम सामान लेने वाले कहें या बेचने वाला कहे कि मैंने इसको बेचा 180 रुपए के एवज में, और हम कहें कि मैंने इसको खरीदा। ये बेचने और खरीदने का कौल जो बोलते हैं ईजाब और कबूल, इसमें इख्तियार है। हालांकि मालम ये तफर्रका वकाना जमीयन दोनों एक साथ थे और दोनों तफर्रुक हुए, तो तफर्रुक से बुरा तफर्रुक बिल अब्दान है, क्योंकि दोनों एक मजलिस में इकट्ठा हुए। और बाद रिवायतों में आता है कि ऐसा नहीं हो कि बै करने के बाद एक आदमी जल्दी से वहां से खिसक जाए, इस डर से कि कहीं मजलिस के इख्तियार का फायदा उठा करके बाय सामान हमसे वापस न ले दे। तो जो रावी हदीस है वो ये कहते हैं, हदीस है अबू दाऊद के अंदर। तो ये तमाम हदीसें बता रही हैं कि तफर्रुक से मुराद बेतो और इस तरह तो कहने का इख्तियार नहीं, वो तो नेचुरली सबको इख्तियार है। और भाव बट्टा करने का भी बाय मुश्तरी को इख्तियार है। बय्यान उसको कहते हैं जो ऑलरेडी बाय मुश्तरी हो चुके, जो बेच चुके, जो हम खरीद चुके, उसको बय्यान कहते हैं। और तफर्रुक से मुराद तफर्रुक बिल अब्दान है, जिस्मों से एक साथ थे अब अलग अलग हो गए। कोई निकल गया, दुकानदार चला गया पेशाब करने के लिए, या उसने कहा कि आपको बैठना है तो बैठिए, मैं जरा सा 2 मिनट के बाद आता हूँ। अब वो मस्जिद से उठ के गया, इसलिए नहीं कि ये बैठ न तोड़ सके, बल्कि उसकी जरूरत थी। आपने भी सामान लिया, कुछ देर बैठे, आपको जरूरत थी, आप निकल गए, हो गया मामला खत्म, चाहे मस्जिद पर। और जरूरत इसलिए है कि आदमी बैठ करने के बाद कभी कभी पछताता है करने पर और चाहता है कि बैठ लौटाई जाए। तो अल्लाह के फजल करम से बगैर किसी एहसान के शरीयत ने यह हक दे रखा है कि जब तक आप हैं मस्जिद के अंदर, हर चंद की इजाब कबूल आपका हो चुका है, कीमत दे चुके, सामान अपने हाथ में ले चुके, उसके बाद भी जब तक आप मस्जिद के अंदर है, प्यारे मस्जिद आपको हासिल है। तो इस तरीके से बेजा तावील जो लोगों ने की है ख्याल मजलिस को खत्म करने की, ये सही हदीस के खिलाफ है। और कोई भी उसूल हो, उसूल हदीसों से मुस्तंबत होना चाहिए, न कि उसूल की कैची से आप हदीसों को कतल कि ये उसूल। कोई उसूल नहीं है जो हदीस से टकराता हो, उसूल वही है जो हदीस से मुस्तंबत। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह से रवायत है, आपने फरमाया जब दो आदमी बै कर ले तो फकुल्ल वाहिद मिनहुमा बिल खियार, तो उनमें से दोनों में से हर एक को इख्तियार है बै करने के बाद, मालम यतफर्रका, जब तक वो दोनों जुदा नहीं होते, वकाना जमीअन, दोनों एक साथ बैठे हैं। तो अब जुदाई कैसी होगी? बदन से जुदाई होगी ना, न कि जब और कबूल कहने की जुदाई है, कौल की जुदाई नहीं उड़ान है, बल्कि बदन की जुदाई। बहुत क्लियर हदीस है। और युखय्यर अहदुहुम अल आखर फतबाया अला ज़ालिक, या ऐसे कह ले, आए भाई हम आपकी दुकान में गए, हमने कहा भाई हमें ये किताब खरीदनी, कहा भाई देख सुन करके किताब खरीदिए, और देखिए बै शिरा हो जाने के बाद, इजाब कबूल हो जाने के बाद कीमत दे दीजिएगा, किताब हम आपके हवाले कर देंगे। तो हम में से किसी को ख्याल मजलिस हासिल नहीं रहेगा। बैठने को आप बैठिए, चाय पानी कीजिए, लेकिन आप जब तक मजलिस में है आपको बै रद्द करने का इख्तियार नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम अपने हक से तनाजुल करते हैं, हम बै नहीं तोड़ेंगे अपनी तरफ से। उसने कहा कि मैं भी अपने हक से तनाजुल करता हूँ, मैं भी आपसे किताब वापस नहीं दूंगा। अब हम दोनों मुत्तफिक होकर के ख्याल मजलिस को ड्रॉप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तब फिर इख्तियार नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अपने इख्तियार को खत्म कर दिया।
یا اس نے کہا کہ آپ کو اختیار نہیں رہے گا لیکن اس نے اپنے لیے اختیار باقی رکھا ہے کہ آپ خرید رہے ہیں لیکن مجلس میں آپ رہیے، جب تک بیٹھنا چاہیے بیٹھیے، لیکن آپ کو بیع واپس کرنے کا اختیار نہیں رہے گا. اور آپ کو، تو اس نے کہا ہاں ہم کو رہے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے، ہماری طرف سے ڈن ہے، ہم نہیں توڑیں گے. تو ہم نے اپنے اختیار کو سر پہ لیا. اس کو اختیار ہے کہ جب تک ہم مجلس میں رہیں گے وہ توڑ سکتا ہے، یا اس نے اگر اپنی طرف سے اختیار ثابت کر دیا مگر ہم نے کہا کہ مجھ کو اختیار مجلس حاصل رہے گا تو ہم اس سے فائدہ اٹھا گے. اگر دونوں نے ہم نے اپنے اپنے اختیار کو ثابت کیا کہ جب تک ہم مجلس میں رہیں گے ہم اس کو بیع کو فسخ نہیں کریں گے، بیع کو رد نہیں کریں گے، اور اسی شرط پر ہم لوگوں نے بیع کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یخیر احدہما الاخر، یا دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کو ڈراپ کر دے، ساخط کر دے، یا دونوں ساخط کر لیں اور دونوں اسی شرط کے اوپر بیع کریں کہ خیار مجلس ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوگا یا کسی ایک کو حاصل ہوگا، دوسرے کو رہے گا. تو جس شرط کے اوپر معاملہ ہوا ہے فقط وجب البیع، بیع اس کے اوپر واجب ہوگی. لیکن اگر کسی نے خیار مجلس کو ثابت نہیں کیا تو ہم جب تک دونوں ہیں مجلس میں، یا تو ہم اٹھ کے چلے جائیں تو ان کو اختیار باطل، یا وہ اٹھ کے مجلس سے چلے جائیں دکاندار تو ہمارا اختیار باطل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بتا دیں کہ وہ سامان جب خریدتے تھے تو جلدی سے نکل جاتے تھے سامان خرید کر کے، تاکہ خیار مجلس کا فائدہ بائیں حاصل نہ کرے. لگتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بیع ہو جائے تو کوئی جلدی سے سامان لے کر کے دکان سے واپس نہ جائے، اس ڈر سے کہ صاحب سامان کہیں خیار مجلس کا فائدہ اٹھا کر کے بیع واپس نہ کرے. تو یہ حدیث ان کے علم میں نہیں رہی ہوگی. ہم یہی عذر تلاش سکتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک متبع سنت صحابی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ بھائی لو سامان تو ضرورت کے مطابق اگر ہو گیا ہے معاملہ تو جاؤ، تمہیں روکتا کون ہے. لیکن اس ڈر سے بھاگے، سامان لیا پیسہ دیا اور بھاگے کہ دکاندار غور کرے گا فکر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خیال مجلس کا فائدہ لے کر سامان واپس لے لے، تو حدیث میں ہے کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو چلے جاتے تھے کہ بیع فسخ نہ کرے بائے دکاندار، تو شاید ان کو یہ حدیث معلوم نہیں رہی ہوگی، ورنہ وہ متبع سنت آدمی. تو کل ملا کر کے یہ بات یہ نہیں کہ صاحب جب تک مجلس میں ہیں تو خیال مجلس شریعت کی طرف سے بائع مشتری ہر دو کو حاصل، الا یہ کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی اپنے اختیار کو ثابت کر دے، تو جو ثابت کرے گا اس کا ثابت ہوگا، جو باقی رکھے ہوا ہے اس کا رہے گا باقی. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہم کو 3 دن کا اختیار ہے، یہ خیار شرط کہلاتا ہے. ہم لے کے جا رہے ہیں لیکن 3 دن کے اندر میں ہم اس بیع کو جب چاہیں واپس کر دیں. اور اس نے کہا شرط منظور کیا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم نے عورتوں کے لیے کچھ کپڑے خریدے، اب اس کا کلر ہے، اس کا ڈیزائن ہے، سائز ہے، پسند آئے گا عورت کو کہ نہیں آئے گا ہمارے گھر میں، اور ہم شہر کے آدمی نہیں ہیں، گاؤں دیہات سے آئے ہیں یا شہر کے ایک چھوڑ سے آئے ہیں، دوسرے کنارے سے آئے ہیں. میں کل واپس نہیں ہوں گا، میں پرسوں آپ کو واپس کروں گا، یا ٹیلی فون پر آپ کو بتا دوں گا کہ ہماری بیع ہو گئی، یا پھر آپ کو کہہ دوں گا کہ نہیں گھر میں پسند نہیں آیا، میں سامان واپس کر کے پیسے لے لوں گا، اور آپ کا سامان جو کا تو رہے گا، صرف اوپر سے رنگ دیکھیں گے، وہ اس کو کھول کر کے بکھیریں گے نہیں، اس کی تہ نہیں ٹوٹے گی. اگر خیال شرط آپ نے لیا ہے تو خیال مجلس کے بعد بھی خیال شرط آپ کو حاصل ہے، لیکن اگر خیال شرط نہیں لیا تو وہ خیال تو حاصل نہیں ہے، البتہ جب تک آپ مجلس میں خیال مجلس حاصل ہو. میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی. دوسری حدیث اسی مفہوم کی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. بیعان، بائع مشتری دونوں کے لیے ایک لفظ بیع استعمال کیا گیا. بائع اصل میں تو بیچنے والے کو کہتے ہیں بائر کو، اور پرچیزر ہے مشتری، لیکن تقریباً بیعان کہہ کر کے دونوں مراد دیا ہے. بائع اور مشتری، خرید بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں کو اختیار ہے معلوم یتفرقا، جب تک وہ اپنے جسموں سے جدا نہ ہو، یا کہا حتی یتفرقا، یہاں تک کہ وہ جسموں سے الگ الگ ہو جائے. فَإِن صَدَقَا، یہ دیکھیے بیع کے اندر برکت کیسے حاصل ہوتی ہے، تجارت میں برکت اور نفع کیسے حاصل ہوگا اس کا نسخہ بتایا گیا. فَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں یعنی بائع اور مشتری سچ بولیں، سامان کے اوصاف بیان کرنے میں سچ بولیں کہ یہ سامان ایسا ہے ایسا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، جو کچھ ہے صحیح اوصاف بیان کر. ہمارے پاس جو نوٹ ہے اس میں ہم نے کہہ دیا کہ بھئی نوٹ سب ٹھیک ہے، بس اس میں 2 نوٹ 500 کا جو نوٹ ہے وہ تھوڑا کٹا ہوا ہے جس کو میں نے ٹیپ لگا دیا.
جو بھی اس کے اندر اوصاف تھے ہم نے بتا دیا، جو بھی عیب تھا وہ بتا دیا. فَإِن صَدَقَ، سچ بولے ہم سامان کے اوصاف کو بیان کرنے میں. وَبَيَّنَ، اور اگر کوئی عیب اور خلل ہے تو اس کو بھی واضح کر دیں، کوئی چیز چھپائے نہیں، چرائے نہیں. بورے کلہما فی بیعہما، تو ان دونوں کی تجارت میں اللہ، ان کی خریداری میں، ان کے بیچنے میں، ان کے بے میں، ان کے شراء میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اور اگر دونوں عیب کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے مال بک جائے یا ہم خرید لیں کسی طرح سے، محقت برکت بیعہما، تو ان دونوں کے بے کی برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی. تو اگر تجار یا خریدار یا دونوں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں، ان کے بیع و شراء میں برکت دے، تو کسی کو کوئی چٹ نہ کرے، سامان صحیح دے، قیمت صحیح دے. اگر قیمت سمن کے اندر اگر کوئی نوٹ کٹا پھٹا ہے اس کو آپ بھی واضح کر دیجئے، سامان کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے تو آپ اس کو سامنے کر دیجئے کہ بھائی یہ نقص ہے اس کے اندر اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت ہم نے تھوڑی کم کر دی ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پسند آتا ہے تو معاملہ کر لیجیے. تو اگر صداقت اور حق گوئی اور اسی طریقہ سے کتمان عیب سے اگر آپ بچتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بے کے اندر، تجارت کے اندر آپ کے برکت ہوگی. تو اس حدیث، ان دونوں حدیث کا تعلق کس بات سے ہوا؟ خیار مجلس بے کے اندر ثابت ہے. خیار مجلس بائع اور مشتری ہر ایک دو کے لیے ثابت ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ صاحب سچ بولنے سے اور سامان کے تعلق سے جو بھی عیب و ہنر ہو اس کو واضح کر دینے سے اللہ تعالیٰ تجارت میں برکت عطا فرمائے. یہ دو حدیثیں جو ابھی ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، ان کا تعلق تھا خیار مجلس سے. اب تیسری حدیث جو ہمارے سامنے، اس پر باب قائم کیا ہے مؤلف، باب ما ینہی عنہ من البیوع، ممنوع بے کا بیان. منہی عنہ بیوع، بے کی وہ قسم ہے جس سے شریعت نے منع کی، جو ناجائز ہے، حرام شکلیں، ان سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ اور غرض، اس میں دھوکہ اور غرض ہے دونوں کے لیے یا دونوں میں سے کسی ایک کے. تو یہ ممنوع بے کا بیان ہے، اور اس سب کی علت یہی ہے کہ وہ منع اس لیے کی گئی کہ یا تو وہ ناپاک چیزیں ہیں یا اللہ رسول کے حکم اور فرمان کے خلاف ہے جس سے منع کیا ہے، اس طرح کی چیزیں حرام بے ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ صاحب اس میں غرر اور دھوکہ ہے، جوئے کی شکل ہے، تدلیس ہے، غرر ہے، خداع ہے. تو تمام ممنوع بے اسی دائرے کے اندر آتے ہیں. اب دیکھیے ایک حدیث اول اس باب میں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابذہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابذہ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر اليه. اس حدیث میں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بے سے منع فرمایا. ایک بے منابذہ، نبذ ینبذ، پھینکنا، اور ملامسہ، لامسہ جو لام سے چھونا، بس پھینک دیا بے ہو گئی. اب آپ کو الٹ پلٹ کر کے سامان دیکھنے کا نہیں، کوئی سا بھی کپڑا لے بھائی، تو اچھا وہ والا نکالیے، وہ پیلا والا جو ہے، تو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا ہے. میں نے اس کو پھینک دیا، 5,000 روپیہ لگے گا، آپ نے کہا چلو دے دو. الٹ پلٹ کرنا نہیں ہے، بس اس نے پھینک دیا اور آپ کو قبول کرنا ہے. آپ نے ہاں کر دیا تو جوا ہوگا نا. یہ ممکن ہے کہ آپ نے جب اس کو الٹا کھولا تو 2 میٹر کے بعد اس پہ کٹ کا نشان ہے، گول دائرے میں کٹا ہوا ہے، کچھ حصہ جلا ہوا ہے، کہیں کسی جگہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، لیکن آپ واپس نہیں کر سکتے. تو جیت گیا اس میں بائر اور ہار گیا مشتری. تو یہ جو جیت ہار لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ قمار ہے، جوا تو ہے. بے آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے. یہ معاملہ کہ چلو ہماری قسمت سے سامان وہ سامان ٹیکو، اور بائر نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے یا اندھیرا کر دیتے ہیں اور آپ یہاں سے اٹھیے
اور سامان کے اندر جس سامان کے اوپر آپ ہاتھ ڈال دیجیے گا، چھو دیجیے گا، وہ 10,000 روپے کے۔ اب ممکن ہے کہ 1 لاکھ کے تھان پر نظر پڑی، اس کو ہم نے چھو دیا، ایک انگلی سے چھونا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 لاکھ کا تھان ہو، کسی اسٹینڈرڈ کمپنی کا سامان ہو سوٹ کا، اور وہ 10,000 میں مل گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس کپڑے کی تھان کو آپ کا ہاتھ پڑا ہے، تھان ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ جو لپیٹا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ پولے کی شکل میں ہو یا ایسے ہی کچھ ایسا لپیٹ کر کے ہوتا ہے، تو چھو دیا آپ نے، ہو سکتا ہے 10,000 کی قیمت ہے، لیکن وہ چند گز ہی تھا، 2-3-4 میٹر لپیٹا گیا تھا، اور وہ بھی کوئی اچھا کپڑا نہیں تھا، وہ مشکل سے 1,000 روپے کا ہوگا، لیکن 10,000 لگ گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس کپڑے کے جس حصے کو یا جس کپڑے پر آپ نے انگلی ڈالی ہے وہ 50,000 کا ہو، جو 10,000 روپے میں آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ بے مناوضہ پھینک کر کے بے کرنا، تمہارے ہاتھ میں جو ہے تم پھینکو، ہمارے ہاتھ میں جو ہم پھینکے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں ہم نہیں جانتے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے چھو دیا تو بے ہو گئی، اختیار نہیں ہے آپ کو بے واپس کرنے کا۔ یہ سب دھوکے اور غرض کی قسمیں ہیں، یہ سب جواریوں کے یہاں ہوتا تھا پہلے جاہلیت کے زمانے میں، تو یہی سب چلتا تھا۔ آج بھی کچھ اس طرح کا اگر معاملہ لین دین کا ہوتا ہو تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ جوئے پر مشتمل ہے، خدا اور دھوکے پر مبنی ہے یہ، تو اس لیے یہ عمل حرام ہے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ سے منع کیا، منابضہ، نبض جمبضہ پھینکنا، وَيَطْرَحُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ، اور یہ ہے کہ آدمی بے کے نتیجے میں اپنے کپڑے کو مشتری کی طرف پھینکے اور اس کو کہے کہ اس کو الٹنا پلٹنا نہیں ہے، قبل ان یقلبہ، دیکھنے سے پہلے۔ لیکن اگر دیکھ کر کے ہم کل گئے ہیں اس کپڑے کو اور کہا کہ وہ جو کپڑا ہے جو کل ہم دیکھ کے گئے تھے وہ والا، ہاں ہاں وہی اس کو پھینکیے، اور اس کی قیمت ہم کو معلوم ہے، تو اس نے پھینک کے دے دیا اور ہم نے قیمت جو کل معلوم کی تھی وہ ہم نے دے دیا، یہ مناوضہ نہیں ہے، کیونکہ الٹنا پلٹنا پہلے ہو چکا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ سامان میں عیب نہیں ہے اور قیمت پر بھی آپ مطلع ہیں، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ابھی سڈنلی ہم دکان میں آئے ہیں اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ کپڑا پھینکیے، کہا کہ ہم پھینک دیں گے، بے لینا بے کرنا پڑے گا آپ کو 10,000 روپے دیں گے، تو یہ شکل جائز۔ یا چلو بھائی آنکھ بند کر دیتے ہیں، آنکھ پر پٹی باندھ دیتے ہیں، یا آنکھ بند کر لو یا اندھیرا کر دیتے ہیں اور بکری کے ریوڑ میں جاؤ، اور جس بکری پر تمہارا ہاتھ پڑ جائے وہ 10,000 روپے، ہو سکتا ہے کہ 50,000 کا بکرا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ مریل قسم کی بکری ہو جو 5,000 روپے میں بھی مہنگی ہے، لیکن 10,000 آپ کو دینا ہے، تو یہ سب غرر ہے، جوا ہے، اس لیے جائز۔ تو بھائی یہ ملامسہ، لمس الثوب، کپڑا چھو دے اور آدمی اس کو دیکھے نہیں، یا بائی نے کپڑا پھینک کر کے مشتری کی طرف دیا اور قبل میں پہلے سے اس نے الٹ پلٹ کر کے کپڑا نہیں دیکھا ہوا ہے، اب اس کی یہ قیمت ہے متعین اس نے کر دیا ہے، اس پر آپ کو لینا ہے، اور اسی بنیاد پر بے ہوتی تھی، کبھی بازی مار لیا بائی نے دکاندار نے اور کبھی بازی ماری خریدار نے، تو یہ جو مغالبت والا معاملہ ہے، کبھی وہ غالب کبھی تم غالب، تو یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کی بے جائز نہیں ہوگی شریعت۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے، اس میں کئی طرح کے مسائل ہیں، ممنوع بے کی کئی شکلیں آئی ہیں اس میں، اس باب کی ممنوع بے کی باب کی دوسری حدیث، گویا کہ آج کے درس کی چوتھی حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وسعا من تمرين وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا۔ کئی مسائل اس کے اندر، ممنوع بے کی کئی شکلیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حافظ حدیث ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمنی، حافظ حدیث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان، لا تلقوا الرکبان، تلقی نہ کرو رکبان کی، تلقی کہتے ہیں استقبال کرنے، شہر سے باہر جا کر، منڈی سے باہر جا کر، 2-4 میل منڈی سے باہر جا کر، رکبان راکب کی جمع، سوار کا جو قافلہ آ رہا ہے دیہاتوں سے، قصبوں سے اور دیہاتوں سے، اور خاص کر کے پرانے زمانے میں لوگ صحرائی علاقوں میں دور دراز سے آتے تھے، صحرا اور جنگلوں کو طے کر کے آتے تھے، بازار میں اترنے نہیں دیتے تھے، اور یہاں بازار میں جو منڈی کے یہ سب
ہوتے ہیں، دلال کہہ لیجیے یا بڑے व्यापारी کہہ لیجیے، وہ بازار سے باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ جس راستے سے یہ لوگ آتے ہیں سامان لے کر کے شہر میں، ان کو جا کر کے انہوں نے شہر سے باہر روک لیا، ان کا استقبال کیا، کہا بھائی کیا لے کر جا رہے ہیں؟ بھائی تو آلو لے کر جا رہے ہیں، پیاز لے کے جا رہے ہیں، لہسن لے کے جا رہے ہیں، جی پرول لے کے جا رہے ہیں، بھنڈی لے کے جا رہے ہیں، بیگن لے کے جا رہے ہیں، جو بھی چیز ہے اس کے پاس، اشیاء خوردنی جو بھی کچھ ہے۔ تو کیا ریٹ ہے بھائی؟ تو اتنا ریٹ ہے، کچھ بھاؤ بٹا ہوا، اس نے اس کو دے دیا۔ اس نے بھی آپ یہ سمجھی کہ چلو بازار اترنے اور بیچنے کی جھنجٹ سے ہم بچ گئے، یہاں سے چلے جاتے، اور اس نے بھی اپنی ضرورت کے مطابق بازار سے سامان لے لیا۔ وہ جس سواری سے لاڑا تھا، اپنی سواری سڑک وہاں لگائے ہوئے، سارا سامان لوڈ کر لیا، بازار میں آ گئے، اب اپنی مرضی سے من مطابق قیمت لگا کر کے اس کو بیچ رہے ہیں۔ یہ شکل مناسب نہیں ہے۔ آنے دیجیے سامان، منڈی میں جتنا سامان زیادہ اترے گا، سامان کا بھاؤ کم ہوگا، شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ جب سامان کی بہتات ہوگی، آمد زیادہ ہوگی، تو قیمت کم ہوگی۔ اب ایک شخص نے پورے منڈی کے سامان کو اکیلے خرید لیا ہو، جس طرف سے سامان آ رہا ہے اس طرف اپنے لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے، اور وہیں سے کنٹل کا کنٹل، ٹرک کا ٹرک اس نے سامان لے لیا، اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال رہا ہے، اور ایک ہی قیمت اس نے لگا رکھی ہے، چاروں ناچار خریداروں کو لینا ہی ہے، شہر والوں کو۔ بھئی آنے دو بازار میں، جو ریٹ ہوگا، جو ریٹ کھلے گا، اس کے حساب سے وہ بیچے گا۔ اور عام طریقے سے ایسے لوگ جو بازار سے باہر جا کر کے آنے والے سامان، جو شہر میں اترنے والا سامان ہوتا ہے، خریدتے ہیں، اس کی صحیح قیمت بھی نہیں بتاتے، اونے پونے میں چاہتے ہیں کہ لے لیں۔ تو اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے، در حقیقت گویا کہ منڈی کو ایک طرح سے ہیک کرنا ہوگا، یہ شکل جائز نہیں۔ آنے دو سامان، تاکہ وہ بھی اپنی ثواب دید کے مطابق قیمت سے بیچ سکے، اور جب مال زیادہ ہوگا تو شہریوں کو بھی مال سستا ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا لا تلقوا رکبان۔ اب یہ رکبان عادتاً لوگ سامان لے کے آتے تو ظاہر ہے کہ کلو 2 کلو 10 کلو تھوڑی لے کر کے آئیں گے، سواری پر لے کے آیا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑے سے کھانچے میں، بڑے سے برتن میں سر پر رکھ کر کے لے کے آ رہے ہیں شہر بیچنے کے لیے۔ تو چاہے پیدل سامان لانے والا ہو یا سواری پہ لاد کے لانے والا ہو، مطلب یہ ہے کہ سامان آ رہا ہے۔ عام طریقے سے سواری پر لے کر کے لوگ آتے تھے، اسے رکبان راکب کی جمع استعمال کیا گیا کہ سواروں کے قافلے کو جو اشیاء خوردنی لے کے آ رہا ہے، اس کو بازار سے آگے نکل کر کے اس کو خرید لینا۔ یہ شکل ممنوع ہے، لیکن ممنوع شکل کے بعد ایجاب و قبول میں کوئی فرق نہیں ہے، پیسہ دیا ہے، سامان لیا ہے، بس صرف یہ ہے کہ آپ نے بازار کے لوگوں کو مہنگا بیچنے کے لیے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے مطابق بازار سے جا کر آگے جا کے خریدا ہے، اور اکیلے منڈی پر اکیلے اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق بیچتے ہیں۔ یہ ایک شکل ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ بائیں کا جو سامان دیہاتوں سے لا رہا ہے اس کا نقصان ہو، اور پھر منڈی والے کو مہنگا سامان مل جائے۔ تو اس نقصان کے پیش نظر شریعت نے منع کیا ہے کہ فردی مصلحت جو تمہاری ہے، تم جو منافع خوری کی جو تمہاری اپنی ایک فکر ہے، وہ فکر جماعتی مصلحت سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ یہاں ذاتی مصلحت ہے تمہاری، مال اگر کئی بیپاریوں کے ذریعے آتا ہے، منڈی میں اترتا ہے، تو بیپاری چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو جس بھاؤ میں ہو بیچ کر کے چلے جائیں، تو اس طریقے سے فائدہ ہو جاتا ہے شہر والوں کا، اور ان کو بھی لگتا ہے کہ ہم ٹھگے نہیں گئے، ہم نے اپنی مرضی سے قیمت لگائی ہے اور بازاریوں نے خریدا ہے اس کو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا عمل کر لے تو کیا بے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بظاہر تو لوگ کہتے ہیں حدیث کے بظاہر کہ مت استقبال کرو راکبوں کا، سامان والوں کا استقبال بازار سے آگے بڑھ کے مت کرو، ممنوع ہے معاملہ، منع کیا گیا ہے، لہٰذا بے نہیں ہوگی۔ لیکن صحیح ہے کہ بے ہو جائے گی، یہ عمل ان کا ناجائز ہے، حرام عمل، لیکن بے بذات خود اس میں کوئی معاملہ نہیں، بے اپنی شرطوں کے ساتھ مکمل۔ بس یہ ہے کہ صاحب جو نقصانات بتایا کہ ہو سکتا ہے کم قیمت بتا کر کے بیچارے کو اس کے صحیح دام سے محروم کر رہے ہیں آپ، اور بازار کے لوگوں کو پریشان کرنا مقصود ہے آپ کا، اور من مطابق قیمت لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تلقی کے نتیجے میں دے دے اور وہیں سے پیسہ لے لے، یہ چلا آیا، لیکن بیچنے والا جو دیہاتی تھا وہ بھی کھلاڑی نمبر 1 تھا، اس نے کہا کہ نہیں ذرا چل کے دیکھتے ہیں منڈی میں، تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ پرول کی سبزی جو ہے، یہ پرول یا یہ بھنڈی
जो इसने मुझसे 2,000 रुपये कुंटल खरीदी है जी, 2,000 रुपये कुंटल जी। तो जरा देखें, जब वो मार्केट में आया उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि नहीं भाई, वो तो 4,000 रुपये कुंटल बिक रहा है, और इसने कहा कि नहीं नहीं, मार्केट का रेट 2,000 रुपये है। तो हमने दे दिया, ये तो बिल्कुल इसने मुझको 50% घाटा दिया है। तो हदीस में आता है कि अगर कोई तलक्की का शिकार हो और बाजार में आते, फईन आता सैयदहू इला सूक, अगर मालिक सामान का बेचने वाला बाजार उतरे, फहुव बिखैर नजरैन, तो दो राय में जो अच्छी राय लगे वो करे, या तो बेच चुका है तो बेच चुका है, और लगे उसको कि नहीं वो ठगा गया है, तो जाए उस व्यापारी के पास और उसका पैसा उसके पास फेंके और कहे हमारा सामान वापस, तुमने हमको चिट किया है, धोखा किया है, हमने मार्केट में दरियाफ्त किया है, ये 4,000 रुपये जो कुंटल है तुमने उसको हमसे 2,000 में या 2,500 में या 3,000 रुपये में कुंटल लिया है, 1,000 का चूना लगाया है तुमने पर कुंटल। तो ये बताया जा रहा है कि इसका मतलब कि बै हो गई, अलबत्ता अगर उसको लगता है कि वो ठगा गया है तो अपने बै को वापस कर सकता है। चलिए, ये तो एक जुमला हुआ ला तलक्कु रुकमान का। दूसरा जुमला आगे देखिए, वला यबी बाज़ुकुम अला बै बाज़, तुम में का कोई किसी के बै पर बै ना करे। बै हो चुकी है, हमारे दरमियान और खरीदार के दरमियान मामला तय हो गया। मिसाल के तौर पर हमने ये किताब आपके यहाँ से खरीद ली 10 रुपए में, अब बै हो गई, अब कोई शख्स आया, उसने कहा अच्छा अच्छा ये किताब आपने बेच दिया इनसे, जी जी, कितने में बेचा, तो 10 रुपए। अरे मैं इसको 15 रुपए देने को तैयार हूँ। अब ये देखिए बै हो चुकी है, अब ये पैसा बढ़ा करके उसको लेना चाह रहा है। दुकानदार भी बेईमान, उसने 10 रुपया उसको वापस किया, उसके हाथ से किताब छीनी और दूसरे ग्राहक के हाथ बेच दिया 15 रुपए। सोचिए क्या कल पर खरीदार के असर पड़ेगा। यही अखुवत है, यही भाईचारा है, यही मंडी का व्यापार होना चाहिए। और इसी तरीके से हम लेके जा रहे थे किताब, किसी ने पूछा रास्ते में, भाई साहब कितने में किताब खरीदी, कहा 10 रुपए में। कहा अरे बिल्कुल यही किताब इसी साल की छपी हुई, इस साल की ये छपी है, ये नहीं हूबहू बहू किताब हम आपको 8 रुपए में देंगे। अब वो आया और किसी बहाने से किताब वापस करके 10 रुपया उसने लिया और दूसरी दुकान पर जाकर के 8 रुपए में सौदा। तो चाहे बाय को कोई ठगे या मुश्तरी को कोई लालच दे या बाय को कहे कि जब तुम बाय वापस कर दो, हम इससे कम दाम में बेचते हैं, ये अमल हराम है और उखुवत के मनाफी, लेकिन बाय हलाल हो जाए, अमल हराम है इसका। वला तनाजश, तीसरी शक्ल है वला तनाजश। नजश कहते हैं कीमत का बढ़ा देना उन लोगों की तरफ से जो खरीदारी का इरादा नहीं रखते, सिर्फ खरीदार को फंसाने के लिए ऐसा कर। कभी तो ये अमल बाय की मुआफकत से होता है, बाय कुछ टॉप को रखता है कि भाई जब कोई ग्राहक आए और कोई सामान ले और भाव बट्टा हो तो तुम आ जाना, इसकी बोली लगा करके इसके दाम को उड़ा देना, 100 का सामान 1,000 रुपए में बिक जाएगा। अरे अरे ये 100 रुपए कितने में बेच रहे हैं भाई, अरे ये 250 दे रहे हैं, अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा है भाई, मैं इसका 400 रुपये देता हूँ। अब मैं खरीदार वहां हक्का बक्का रह गया कि 250 रुपये जिसकी कीमत लगा रहा था ये बंदा 400 रुपया लगा रहा है। हमने कहा नहीं भाई मैं 500 में मुझे ही दे दो, और दुकानदार ने 10 रुपया कहा है। फिर तीसरे ने 600 बढ़ा दिया, सातवें ने 700 बढ़ा दिया, हमने कहा 800 रुपया दिया। अब उसके बाद जब देखा दुकानदार ने और ग्राहक ये उनके दलालों ने कि ग्राहक फंस चुका है, 250 का सामान 800 रुपये तक उछल गया है, अब ये पीछे से ये चलते हुए अच्छा भाई ठीक है बोली साहब को दे दीजिए, हम लोग चलते हैं। अब वो बोली साहब ने 250 का सामान साहब 800 रुपये में खरीद लिया, और उसके बाद जब वो चला गया तो ये सब दलाल जो थे वो सब के सब आए और सबको 10-10 रुपया 20-20 रुपया दुकानदार ने थमाया और फिर किसी दूसरे बकरे के फंसने का इंतजार करते रहे। तो ये तनाजुश इसको कहते हैं कि ऐसे लोगों की तरफ से दाम बढ़ा देना जो खरीदार नहीं है, असल खरीदार को फांसने के लिए आए। अगर ये बाय की मुआफकत से है वल्लाह तो ये सूद खोरी अन्नाजिश आकिलुर रिबा, अब्दुल्ला बिन अबी औफा साहबी का कौल है कि जो नाजिश होता है वो आकिलुर रिबा, सूदखोर है, हराम की कमाई कर रहा है। तो अगर गबन फाहिश हो तो वापस करना पड़ेगा। लेकिन आज की मंडी में आप जानते हैं ना कि सामान बिक के चला गया तो खरीदार को ही वो बेवकूफ बनाएंगे और अगर ज्यादा जिद करेगा तो धक्का मुक्की करके दुकान से मंगा देंगे, तो बेचारा फंस चुका है। लेकिन इस्लामी अगर कानून हो तो अगर खबर फाहिश है, वो सामान अगर कहीं 250 में है जो 800 में बेचा गया है और इसकी अगर तहकीक हो, पुलिस के यहाँ जाके मुकदमा करे, शिकायत करे और उसकी तहकीक हो तो फिर उसको वापस करना पड़ेगा, या तो असल कीमत में बेचो वरना इसका पैसा वापस। लेकिन हम जिस मंडी में है
वहां तो इन सब की कोई तवक्को नहीं कर सकते। मगर जो लोग करते हैं, अगर वो मुसलमान है, उनको अल्लाह से डरना चाहिए कि हराम की कमाई क्यों करते हैं। बहरहाल किसी ने कहा ये कि वह हराम है कि है नहीं होगा, और किसी ने कहा ये कि यह अमल हराम है। बाकी ईजाब और कबूल तो आपने अपनी मर्जी से किया है। चलिए, वाला ये भी हाजिरुल लिबादी, और एक शक्ल ये भी है, ममनू शक्ल, कि शहरी देहाती के लिए बै न करे। अब देहात से आदमी आया, कोई शहर का होशियार आदमी जिसको मालूम है मंडी का भाव, वो गया उसके पास और कहा कि भाई ऐसा है कि आप देहात से आए हैं, शहर के लोग चालाक होते हैं, आपको ठग लेंगे। ऐसा कीजिए कि आप मुझ पर फेथ कीजिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपको इसको बेच देता हूँ और आप मुझको कुछ दे दीजिएगा। 10 कुंटल माल है आपका, मैं बेच देता हूँ, 5 रुपये आप दे दीजिए। आपसे ये लोग 20 रुपए किलो लेंगे, मैं किसी भी हाल में इसको 40 रुपए किलो से कम नहीं बेचूंगा, क्योंकि मंडी में 40, 45 और 50 का भाव भी है। अगर हम 40 में भी बेचेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। आप हमको 500-700 रुपया दे दीजिए, ये तय कर दिए, दलाली, समसरा जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से शहरी देहाती के लिए ना बेच करें। देहाती आया है, अपनी मर्जी से बेचेगा, बेचने दो उसको। दाउन्नास, लोगों को छोड़ो। यरज़ुकुल्लाहु बादहुम बिबाद, अल्लाह बात को बात से रोटी देगा। जिस भाव पर शहरी उसको राजी कर ले, और जिस भाव पर सामान वाला सामान देने पे राजी हो जाए। आप क्यों चतुराई करा रहे हैं, आप क्यों होशियारी दिखा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि अगर दलाली लेके ऐसा करता है तब तो नाजायज है, लेकिन खैर खाई में अगर कर रहा है तो भाई भाई साहब देहात से आए हैं, शहरी लोग ठग लेंगे, कीमत इनको पता नहीं है मंडी का। जिस मंडी में उतरा है उसी वहीं इसने कीमत रखा है, दूसरी दूसरी मंडियों में इसका दाम बहुत है। तो खैर खाई के तौर पर कह रहा है, कुछ पैसा नहीं लूंगा, मैं आपका ऐसे ही बेच देता हूँ, माशाल्लाह आप मौलवी सिफत आदमी है, आपको लोग ठोक ठग लेंगे। तो कुछ उलमा ने कहा कि अगर बगैर दलाली लिए हुए अगर ये शहरी देहाती के लिए बयो शेरा कर देता है, कुछ खरीद देता है, कुछ बेच देता है उसका, ताकि वो बेचारा देहाती गबन का शिकार न हो, तो ये खैर खाई। लेकिन सही है कि नबी साहब ने मुतलक फरमाया है कि शहरी देहाती के लिए बय न करे। अगर आपसे कोई देहाती आके पूछे कि शहर की कोई रीजनेबल दुकान बता दीजिए जहाँ कीमत भी अच्छी हो, सामान भी अच्छा हो, अगर आपसे मशवरा लेता है, आपको मशवरा दे दीजिए, लेकिन चलिए हम खरीद देते हैं, चलिए हम बेच देते हैं। उलमा ने कहा कि दीन नसीहा, जो हदीस है कि दीन खैर खाई है, उससे ये सूरत मुस्तथना। हर जगह खैर खाई कीजिए, लेकिन जब यहाँ कह दिया गया कि शहरी देहाती के लिए बै न करे, तो बै नहीं करना, न उसके लिए कोई चीज आपको खरीद देना, उसको छोड़ दीजिए उसके हाल। जहाँ चाहेगा, जितने भाव में चाहेगा बेचेगा, जितने भाव में चाहेगा खरीदेगा। ये तीन मसला, 4 मसला है आपके सामने। पांचवा मसला इसके अंदर है, वला तुसिरुल गलम, बकरी के दूध को उसके थन में जमा न मत करो। तसरिया कहते हैं जमा करने को। किसी गड्ढे में, किसी टब में पानी जमा कर दिया, तो सरईतुल मा, मैंने पानी जमा कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं, चार बाज किस्म के, वो ऊंटनी का दूध कई दिनों तक नहीं दूधते, कई शाम नहीं दूधते, ताकि वो दूध उसके थन में जमा हो जाए। गाय है, भैंस है दुधार, उसका कई दिन तक उसको दूधते नहीं। बकरी को नहीं दुआ, ताकि खरीदार जब आएगा और देखेगा कि बड़ा थन है इसका, दूध की मिकदार ज्यादा होगी, 10 लीटर कम से कम होगा, तो जाहिर है कि इसी के हिसाब से हम भाव लगाएंगे। 50,000 रुपए की भैंस है, अब ये कहेंगे 10 लीटर से कम नहीं दूध होगा पर शाम, सुबह 10 लीटर, शाम 10 लीटर, हम 1.5 लाख से कम में नहीं बेचेंगे। होते होते चलो 1 लाख में बेचेंगे। तो आपने समझा कि साथ चलो 10 किलो दूध मिलेगा, 10 लीटर मिलेगा सुबह शाम, 20 लीटर होगा, 70-80 रुपए बिकता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कमाई होगी। हमें क्या मालूम कि इस बेईमान ने कई शाम का दूध इसमें जमा कर रखा है धोखा देने के लिए। अब ये जो तसरिया है, इसको तसरिया का अमल कहते हैं। जब वो खरीदार दुधार गाय को, भैंस को, ऊँटनी को, बकरी को लेकर के गया, कुछ रास्ते में चराता गया, कुछ पानी पिलाता गया, और आम तरीके से जब आदमी अपने भैंस को या गाय को दूहने के लिए बैठता है, दूध गाड़ने के लिए, तो उस पर चारा भी देता है, तो दूध पैदा ही होता रहता है उसके अंदर। बल्कि बाद लोगों ने कहा कि कुछ वक्फे के बाद तो जो दूध जमा रहता है वो सूखने भी लगता है, नया दूध पैदा होने लगता है। तो कुछ दूध तो पहले से वहां से था थन में, और कुछ दूध रास्ते में पैदा हुआ, और कुछ खरीदार के घर पर पैदा हुआ। हमने दूहा, चलो एक शाम तो आ गया 10 लीटर, दूसरे शाम में वो घट के आ गया 8 लीटर, तीसरे शाम में जब उसको तलाशा, तीसरे टाइम में जब दूहा तो 6 लीटर आया, दूसरे दिन में देखा कि साहब वो 5 लीटर आया, और तीसरे दिन में माशाल्लाह, तीसरे दिन की सुबह में देखा तो 3 लीटर या 4 लीटर पर आकर के बढ़ गया। खाने पीने में कोई कमी नहीं करे। अब बात समझ में ये आई कि साहब वो तो ठगा गया,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسرات جانور کو خرید لے اور اپنے کو ٹھگا ہوا پائے، آگے حدیث میں ہوا بالخیار ثلاثا، 3 دن تک اس کو اختیار ہے، کیونکہ 3 دن میں جانور کی پوزیشن اور دودھ دینے کی مقدار کا اس کو صحیح پتہ چل جائے گا۔ تو اب اگر کسی نے خرید لیا ہے اس طرح کے جانور کو، فہو بخیر نظرین، تو 2 نظر 2 رائے میں جو اچھی رائے اس کو لگے اس پر عمل کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب چلو 1 لاکھ روپے میں، مہنگائی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ٹھگے نہیں گئے، کچھ تو ٹھگے گئے، ہم نے 50,000 لگایا تھا، قیمت 75,000 ٹھیک تھی، لیکن اس نے ہم کو 25,000 کا چولہا لگایا، لیکن چلیے ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم کو گائے بھینس رکھ لینی چاہیے، خریدار کو اگر لگتا ہے تو رکھ لو، اور نہیں اگر تمہیں لگے کہ نہیں بہت ہی فرق ہے، اس کی قیمت 50-55 ہزار سے زیادہ کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی، جو گائے جو بھینس 4 لیٹر دودھ دیتی ہے اس کی قیمت 50,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، چلو ہارڈلی 60,000، یہ 1 لاکھ روپے اس نے لیا مجھ سے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ آپ ٹھگے گئے ہیں اور آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناپسند ہو تو دودھاڑ جانور کو، خریدے ہوئے جانور کو، مسرات جانور کو واپس کرے بائیں کی طرف، وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور 1 سا کھجور بھی اس کے ساتھ دے دے۔ اب یہ جو لفظ ہے 1 سا کھجور کا، یہ تو بہت الجھن کا باعث ہوا احناف کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حدیث نہیں چلے گی، متفق علیہ حدیث، کہا نہیں چلے گی۔ کہا کیوں نہیں چلے گی بھائی؟ کہا کہ آپ کو نہیں پسند ہے آپ واپس کر دیجئے، کچھ نہیں دینا ہے مشتری کی طرف سے، بھائی کو کچھ نہیں دینا ہے، 1 سا کھجور نہیں دینا ہے۔ ہم نے چارہ دیا تو دوہا، تم نے دھوکہ دیا، لو سامان واپس کرو۔ مگر اس حدیث کی روشنی میں 1 سا کھجور دینا ہے آپ، یہ نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اصول کے خلاف۔ کیا بھائی آپ کا فقہی اصول ہے؟ کہتے ہیں آپ نے دودھ کھایا ہے تو دودھ کے بدلے میں تاوان دودھ لگے گا، جتنا لیٹر کھایا ہے اتنے لیٹر دودھ دیجیے، کیونکہ دودھ تو بازار میں دستیاب ہے۔ اور اگر کوئی چیز مثلی شکل میں، جو چیز آپ نے خرچ کیا ہے کھایا ہے، اگر وہ چیز دستیاب نہ ہو، اس کی مثل دستیاب نہ ہو، تو قیمت دینی پڑے گی۔ تو آپ یا تو زمان کا قاعدہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی سامان ضائع کیا ہے، وہ سامان بے ہی بازار میں دستیاب ہے، تو سامان کا بدلہ سامان، اس کو کہتے ہیں زمان مثلی، جیسا سامان ضائع کیا ویسا سامان دیجیے، دودھ کھایا ہے دودھ دیجیے، اور نہیں دستیاب ہے اگر اس کا مثل تو اس کی قیمت دیجیے، یہ ہے زمان کا قاعدہ۔ ہم نے کہا کہ تو یہ زمان نہیں ہے، آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت فرما رہے ہیں بائع اور مشتری کے درمیان؟ وہ کہے گا ہمارے یہاں اتنا دودھ تھا، 10 لیٹر دودھ ہمارا تم نے کھایا ہے پہلے شام کا، ہم کہیں گے 10 لیٹر تمہارے ہی یہاں نہیں تھا، اپنے گھر لے گئے ہم اس کو چراتے ہوئے کھلاتے ہوئے پلاتے ہوئے، اور وہاں بھی چارہ دیا، ارے تمہارا دودھ تو کب کا سوکھ گیا ہوگا، تم نے 3 دن سے یا 2 دن سے دودھنا بند کر دیا تھا، دودھ تو تمہارا سوکھ رہا تھا، اور ہم نے جو کھلایا وہ تو تمہارا دودھ 3 لیٹر سے زیادہ نہیں رہا ہوگا۔ وہ کہتا نہیں میرا 10 لیٹر رہا ہوگا۔ اب یہ جو بائع اور مشتری کے درمیان جھگڑا ہے کہ اس کے تھن میں دودھ کتنا تھا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ایک رقم متعین کر دی کہ 1 سا کھجور۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت میں 1 سا کھجور کا لفظ ہے، کسی میں صاع من طعام ہے، کہیں پر صاع من کچھ اور ہے، تو امام بخاری نے اس کا رد اس طرح کیا کہ وقت تمر اکثر، اکثر الفاظ حدیث کے اندر تمر، گویا کہ تمر ہے، گیہوں ہے، اور کھانا ہے، اور کچھ اور ہے، تو اس نام پر حدیث کو اگر کہو گے کہ اضطراب ہے اس کے اندر، تو اس کو رد کر دیا ہے یہ دعوے کو، یہ کہہ کر کے کہ اکثر حدیث کے اندر تمر کا لفظ آیا، اور جو اکثر سند سے جو لفظ ثابت ہو وہ روایت راجح ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ جو تاوان کا اصول ہے وہ یہاں فٹ نہیں ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہے، یہ صلح ہے، اسے امام بخاری اس کو صلح کے باب میں بھی لائے کہ یہ جو 1 سا کھجور ہے کی جو رقم ہے یہ ایک مصالحت کی رقم ہے، کیا تھا تمہاری جانور کے تھن میں دودھ اور کیا نہیں تھا اس سے کوئی بات نہیں ہے، اپنا سامان لو، اپنی اونٹنی لو، اپنی گائے بھینس لو، 3 دن کے اندر میں واپس کرنے کا اختیار دیا ہے شریعت نے، وہ دے دیا ہے ہم نے، اور یہ غلہ رکھو، یہ کھجور رکھو، سمجھا نا؟ تو یہ تاوان کے قاعدے میں نہیں۔ اور پھر اگر صحیح حدیث متفق علیہ حدیث کے خلاف اگر مسئلہ آ جائے تو پھر اصول کیسا؟ اصول کو چھوڑو، گولی مارو، اصول وہی ہوگا جو حدیث سے ثابت ہوگا۔ اب الزام لگاتے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، اللہ دوسی ہیں، یمنی صحابی، عربی نہیں سمجھتے تھے کہ نبی صاحب کیا فرما رہے ہیں،
کہ لفظ بدل دیں گے؟ اور وہ بھی وہ ابو ہریرہ جس کی حفظ حدیث کے لیے اور فہم حدیث کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو. اتنی جسارت بڑھ گئی کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ صحابی ہے، اس لیے انہوں نے فقہی اصول کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے. لیکن فتویٰ نہیں دیا ہے حدیث کا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے الفاظ بدل دیے. چلیے آپ کے ہاں تو سب سے بڑے صحابہ میں فقیہ کون تھے؟ کہیں گے عبداللہ بن مسعود، کیونکہ حنفی فقہ 90% حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد نخعی اور ان کے شاگرد کے فتوے پر حماد بن ابی سلیمان وغیرہ کے یعقوفہ کے فقہا کے اوپر مبنی ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو بڑے فقیہ ہیں، ان کی فقاہت پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. الحمدللہ یہ مسرات والی حدیث کہ اگر کوئی اس طرح کے جانور کو، دودھار جانور کو جس کا تھن کو باندھ دیا گیا ہو، دودھ دہنا روک دیا گیا ہو تاکہ خریدار پھنس جائے، یہ روایت ماشاءاللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. اور وہاں بھی یہی بات ہے کہ ایک سا کھجور دے کر کے واپس کرے گا. تو کہاں بات رہ گئی؟ تو اس لیے حدیث مسرات کے ساتھ جو یہ کہہ لیجئے کہ صاحب ناروا سلوک جو کیا ہے حنفیوں نے، حدیث صحیح کے استدلال کو جو توڑا ہے اور کہا ہے کہ صاحب یہ اصول اور قیاس جلی کے خلاف ہے، یہ بہت ناقابل برداشت بات ہے. تو اس لیے میرے ذرا سا اگر لہجے میں اگر تلخی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال حدیث کی رعایت اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ یہی ہے کہ صاحب ہم حدیث پر عمل کریں، اور کوئی بھی اصل یا کوئی بھی قاعدہ قانون اگر حدیث سے صحیح سے ٹکراتا ہے تو وہ قول چھوڑیں گے، وہ اصول چھوڑیں گے، حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم اس کو تاوان کے قاعدے پہ لے جا رہے ہیں. جمہور امت کے علماء اس کو زمان کے اوپر نہیں لے جا سکتے، مصالحت کے باب میں لے جا رہے ہیں. اور یہ ایک سا کھجور جو ہے یہ گویا کہ مصالحتی رقم ہے، زمان کی رقم نہیں. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. حیاکم اللہ. شیخ آپ نے جو حدیث بتائی شیخ کہ سٹی کے باہر جا کر خرید کے لا کر پھر ریٹ بالکل بڑھا دینا، اگر کوئی فرد دور جا رہا ہے، مثلا گاؤں جا رہا کیونکہ اس کو وہاں پر سستا ملتا ہے بقرعید میں، تو یہ کیسا مسئلہ ہے شیخ؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہی ہے. جہاں منڈی، جہاں دیہاتوں میں منڈی ہے یا شہر کے باہر منڈی ہے، وہاں سے آپ گزرے ایک بکرا لے لیا، وہاں سے آپ گزرے کچھ سبزیاں بک رہی تھی وہاں سے لے لیا آپ نے، اور کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ آپ کے پڑوسیوں نے کہا کہ کہاں سے لیا بھائی، یہ 5-5 کلو آپ کیا کریں گے، 2 کلو ہمارے ہاتھ بیچ دیجیے، تو جو ریٹ آپ چاہیں بیچ دیجیے. اس کو تلقی نہیں کہتے. وہ بازار میں بکنے کے لیے آ رہا تھا، آپ نے اس کو اچک لیا کہ بھائی ہم کو دے دو، یہ ریٹ ہے بازار کا چل رہا ہے. لیکن جہاں آلریڈی منڈی ہے دیہاتوں کے اندر، وہاں جا کر کے آپ کوئی سامان خریدتے ہیں اور وہاں کی منڈی سے گزرتے ہیں تو وہاں تو منڈی لگی ہوئی ہے خریدنے کے لیے. ہم لوگ بھی شہر جاتے ہیں تو خرید لیتے ہیں، یا کوئی شہری اگر دیہات میں آتا ہے اور تازہ پھل اس کو ملتا ہے، تازہ سبزی ملتی ہے اور شہر سے سستی ملتی ہے تو وہ یہاں کے مارکیٹ سے لے لیتا ہے. لیکن جو سامان شہر میں بکنے کے لیے آ رہا ہے اس کو آپ جا کر کے اچک لے رہے ہیں اور اس پر ملکیت ثابت کر کے اپنے من مطابق آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. بات جزاک اللہ خیر شیخ. تھرڈ حدیث سے متعلق ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص سبزی لیتے وقت چن کے لینے نہیں دیتا جس میں اچھا اور نقص والا دونوں ہوتے، ایسی بھائی آپ کی مرضی ہے. اگر وہ اسی شرط پہ لے رہا ہے کہ نہیں بھائی چن کے نہیں لینا ہے، ایک طرف سے اٹھائیے، اور بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے اور آپ کو لینا ہوگا اور اسی ریٹ پر ہے، اور اگر چن کے لیں گے سب بڑا بڑا لیں گے تو چھوٹا جو سامان اس کے اندر ہے ظاہر ہے کہ وہ بکے گا نہیں. اگر اس میں کچھ دب گیا ہے، داغ لگ گیا ہے تو وہ بکے گا نہیں. تو ذرا سا ہمارا بڑا گھاٹا ہو جائے گا اگر آپ اس طریقے سے چن کے لیں گے تو. اور چھوٹا جب اگر پلول رہ جائے گا، چھوٹی چھوٹی بھنڈی رہ جائے گی، یا بڑی بھنڈیوں کو آپ چھانٹ رہے ہیں اور بالکل جو ایک دم تازہ ہے اور بالکل اس کو کہہ لیجیے نا کہ وہ بالکل کھچا ہے، یعنی اس کے اندر ابھی جو بیج ہے اس کی وہ سخت نہیں ہوئی ہے، تو آپ اگر اس طرح سے لے لیں گے اور موٹی موٹی بھنڈیوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا تو گھاٹا بیٹھ جائے گا، نہیں بکے گا. تو اگر آپ کو لینا ہے تو اسی طریقے سے دیجیے، ورنہ ریٹ آپ کو دوسرا لگے گا. اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق چھانٹ کے چن کے لیں گے تو پھر میں اس کی قیمت بڑھا دوں گا، 30 روپے کلو کے یا 40 روپے لوں گا. تو اگر آپ تیار ہیں تو کیجیے، ورنہ پھر وہ لیجیے. نہیں جمتا ہے تو دوسری دکان پہ جائیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ یہ جو آپ نے بتایا کہ دیہاتی شہر والا دیہاتی کے لیے ایسا نہ کرے، اس میں 2 سوال آئیں گے شیخ. کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دکان والا دیہاتی کو آپ کے سامنے چیٹنگ کر رہا شیخ، واضح طور پہ جھوٹ بول رہا اس کو، تب بھی آپ بیچ میں نہیں اٹھنا شیخ؟ نہیں ٹپکنا ہے، نہیں ٹپکنا جی بیچ میں مداخلت نہیں کرنی ہے جب تک کہ وہ آپ سے پوچھے نہیں.
ان کو چھوڑ دیجیے. دعوا الناس یرزقوا بعض. جھوٹ بول کر کے معاملہ کر رہا ہے وہ جھوٹ کا گناہ پائے گا. اگر اس کو سمجھ میں آئے گا 2 قدم جانے کے بعد کہ تم کو کسی نے ٹھگ دیا, وہ جا کر کے پکڑ لے گا, دیہاتی ہے وہ لٹک جائے گا اس کے بدن سے, چمٹ جائے گا کہ نہیں تم نے مجھ کو ٹھگ دیا, میں نہیں بیچوں گا, لو پیسہ لو دو. اب 10 آدمی جمع ہو جائیں گے, دیکھیے بھائی اس نے ہم سے اس طریقے سے چیٹ کر دیا, ہم کو 20 روپے کلو ہم سے لے لیا ہے, جبکہ یہ 40 روپے کلو بک رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے قسم کھا کر کے کہ نہیں 20 ہی روپے کا ہے. اور میں ابھی چند قدم پہ گیا, میں نے پوچھا تو مجھ سے ردی مال بیچ رہا ہے کوئی 40 روپے. اب وہ لوگ جمع ہو جائیں گے, ہاں بالکل غلط کیا, بالکل غلط کیا. وہ ایک طوفان کھڑا کر دے گا دیہاتی. لوگوں کو ان کے حل پہ چھوڑیے, آپ وہاں پر اس کو مت کہیے کہ بھئی آپ کو ٹھگ رہا ہے. پھر آپ وہ شہری اس آدمی سے آپ کی ٹھن جائے گی. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ اہل مدینہ کے عمل اور صحیح حدیث میں اختلاف اور تضاد کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور کیا اہل مدینہ سے مراد سمجھ گیا فقہائے میں. صحابہ ہے؟ اہل مدینہ سے مراد امام مالک کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے علماء یا ہم سے پہلے کے جو علماء صحابہ اور تابعین گزرے ہیں ان کے درمیان یہ عمل رائج نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث اہل مدینہ کے پاس نہ ہو, اس کے روات کوفی ہوں, سب کے سب روات کوفی ہوں, شامی ہوں, مکی ہوں, مصری ہوں, تو کیا ضروری ہے کہ تمام حدیثیں اہل مدینہ کو یاد ہوں؟ یا ممکن ہے کہ ایک اہل مدینہ کو یاد تھی تو حدیث یاد تھی, اس کا انتقال ہو گیا ہو, یا ہو سکتا ہو کہ وہ آدمی مصر میں چلا گیا ہو اور حدیث آ رہی ہے وہاں سے, اور آپ کے اہل مدینہ کے یہاں وہ عمل نہیں تھا. تو اول تو یہ ہے کہ اہل مدینہ کا عمل حجت نہیں ہے, وہی اجماع نہیں ہے. دوسرے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اہل مدینہ ہی کے پاس حق ہے, اور دوسرے کے پاس اگر صحیح حدیث بھی ہے تو آپ یہ کہیے گا کہ یہاں تعامل مدینہ کا نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے. تو یہ جو امام مالک کا اصول ہے وہ اصول ان کا خود ساختہ اصول ہے کہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف اگر کوئی حدیث ملتی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حدیث صحیح ہے وہ واجب العمل, چاہے اہل مدینہ کا عمل اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. چہ جائے کہ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود خیال مجلس کے قائل ہیں, سعید بن مسیب بڑے تابعی مدنی ہیں وہ قائل ہیں, علامہ زہری جس سے امام مالک روایت کرتے ہیں وہ یا ایک شخص کے حوالے سے زہری تک پہنچتے ہیں, یا مالک زہری سے روایت کرتے ہیں بعض روایتوں میں, تو وہ بھی خیال مجلس کے قائل ہیں. تو یہ کہنا کہ خیال مجلس پر مدینے والے کا عمل نہیں تھا یہ حق سے دور بات ہے, یہ امام مالک نے. تو اصلا تو یہ اصول ہی صحیح نہیں ہے, اور اگر مانا بھی جائے کہ اہل مدینہ کا عمل ان کے نزدیک حجت ہے تو یہاں تو خلاف ہے کہ اہل مدینہ کا عمل تو خیال مجلس کے اس بات میں ہے نہ کہ انکار میں. چلیے جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اور 3 سوال ہے, کیا آپ اجازت دیں گے یا ہم کل کے لیے لے رکھیں؟ لیجیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ یہ جو اس سے پہلے کی حدیث کے متعلق بات چل رہی تھی, تو مثلاً ہمارے کوئی دوست احباب ہیں جو دوسری سٹی سے آ رہے ہیں, اور اگر وہ جا کے مثلاً ہمارے چار مینار پہ اگر خریداری کریں تو وہ زبان دیکھ کر ریٹ بہت بڑھا دیں گے, تو یہ لوگ ہم سے آ کر بولتے ہیں کہ بھائی آپ ساتھ چلیے پہلے سے, تو یہ کیسا ہے شیخ؟ دعوا الناس یرزق اللہ بعض من بعض. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑو, اللہ جس کو جس سے چاہے گا جیسے چاہے گا روزی دلائے گا. کسی شہری سے بیچتا ہے تو کسی سے, ہوشیار آدمی اگر گراہک کو خریدار ہو تو کم منافع ملتا ہے, کوئی دیہاتی آ گیا اس سے زیادہ منافع ملتا ہے. سامان کی قیمت بتا رہا ہے, دیہاتی کو سمجھ میں آئے گا, لے گا نہیں, جائے گا نہیں لے گا. اگر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ شہر کی کوئی ریجنیبل دکان بتا دیجیے یہاں ریٹ بھی اچھا ہو سامان بھی اچھا ہو تو ٹھیک ہے جا کر کے لے لیجیے. یا اگر آپ کو لے رہا ہے تو پھر آپ اس کو مت کہیے کہ صاحب ہم چلو خریدوا دیتے ہیں بچوا دیتے ہیں. یہی تو ہوا دیہاتی کے لیے بیچنا, دیہاتی کے لیے خرید, جس سے نبی صاحب نے منع فرمایا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر بغیر دلالی لیے ہوئے اگر کرتا ہے تو جائز ہے, دین النصیحہ. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو علماء ہیں ان کا قول شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا ہے کہ صاحب نہیں. دعوا الناس نبی صاحب نے یہ فرما دیا کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑو بھائی, کسی سے کسی کو اگر منافع ملتا ہے تو ملنے تو تمہارا کیا جاتا ہے. کہیں کسی گراہک سے کم منافع ملتا ہے, کسی گراہک سے زیادہ منافع ملتا ہے, تو ان کو چھوڑو ان کے حال پر. تو اس میں اپنی شہریت کا فائدہ اس دیہاتی کو مت دو, کیونکہ اگر ایک طرف اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو تو دوسری طرف دکاندار کو جو فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ اس کے میں تو رکاوٹ بنتی. جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ, یہ آج کل جو آن لائن ہم آرڈر کرتے شیخ, تو اس میں آلریڈی ایگریمنٹ رہتا کہ آپ 10 دن کے اندر ریٹرن کر سکتے, اور کوئی کنڈیشن نہیں ٹھیک ہے, بتاتے کہ ریٹ کم ہو بڑھ کے ہو جو بھی ہو, تو کسی بھی کوئی بھی وجہ سے بات آپ نہیں, ریٹرن کر سکتے. کسی بھی بات پر لوٹا سکتے ہیں جو بھی شرط آپ کے نزدیک ہے. اگر آپ کو وہ مال پسند نہیں ہے اور آپ کو اختیار اس نے دیا ہے کہ 10 دن کے اندر میں اگر آپ کو پسند نہیں ہوتا ہے آپ اس کو واپس کر دیجیے, آپ اس کے شرط کے مطابق معاملہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ چونکہ
آپ کے درمیان شرط طے پائی ہوئی ہے, دونوں فریق کی رضامندی ہے, اور اس کے بعد آپ نے آرڈر پلیس کیا ہے, تو اس نے جو سامان ڈلیور کیا آپ کو, اگر آپ 10 دن کے اندر میں پھرتے ہیں تو شرط کے مطابق واپس کر رہے ہیں, لہٰذا کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ جو آنےسٹی کی بات بتائی شیخ حدیث میں کہ بائر اور سیلر دونوں سچائی سے کرے تو برکت ہوگی, تو اگر یہ جی, غیر مسلمان کرے شیخ تو کیسا یہ ان کے لیے بھی کچھ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوگا شیخ؟ انہیں کے لیے ان کو بھی فائدہ ہوگا, تجارت میں برکت ہے, دنیاوی معاملات ہے, ان کی بھی تجارت میں برکت ہوگی, ان کو بھی چیٹ کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے, اور نہ ان کو حق ہے کہ وہ یہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چیٹنگ کریں گے اور عیب چھپائیں گے اور دام زیادہ لیں گے تو خود ان کا گڈ ول خراب ہوگا, مسلمان کا تو گڈ ول بھی خراب ہوگا, وہ جھوٹا بھی سمجھا جائے گا, اور جھوٹ بولنے کے نتیجے میں آخرت میں گنہگار بھی ہوگا. کافر کو اس کا گڈ ول خراب ہوگا, مارکیٹ خراب ہو جائے گی اس کی, لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے, تو گھاٹا تو ہوگا ہی. تجارت کی برکت کا مطلب کہ اگر آپ مناسب قیمت دے رہے ہیں اور سامان صحیح بیچ رہے ہیں اور عیب و ہنر اس کا واضح کر رہے ہیں, اور صاف جو بولے ہیں اس کے مطابق وہ سامان ہے, اور مناسب منافع بھی ہے, تو دکانوں میں بھیڑ لگی رہتی ہے. تو اس طریقے سے اس کا فائدہ تو ہے ہی ہے. اخروی فائدہ تو خیر نہیں ہوگا اس کو سچ بولنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ کافر ہے. لیکن اگر مسلمان ہے تو ماشاءاللہ دنیا میں نیک نامی بھی ہے, منافع بھی ہے, اور دکان میں گراہکوں کی کثرت بھی ہوگی, اور سچ بولنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت بھی دے گا اور آخرت میں ثواب بھی عطا فرمائے گا. جی آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ, وباللہ التوفیق, وہی بارک اللہ آپ. فیکم. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون